ہمارے ذکر مجلس ہماری اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ پروردگار عالم اس عبادت عظیم کا اجر کثیر و جزیل عطا فرمائے۔ مالک کائنات اس ذکر مقدس کے صدقے، تذکرہ محمد و آل محمد کے صدقے مرحومہ مغفوروں کے قبر پہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ رب العزت نعمات برزخ سے منعم فرمائے۔ قبر و حشر و نشر، میزان و صراط و حساب، تمام اخروی منازل پر شفیع روز جزا صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ حورائے انسیہ محدثہ سیدۃ نساء العالمین زہرا بتول کی شفاعت نصیب فرمائے۔ مالک کائنات حاضرین کے مرحومین آل محمد کے جتنے نام لیوا دنیا سے رحلت کر گئے سب کو جوار اہل بیت میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت بیماروں کو شفا عطا فرمائے، مقروضین کو قرض ادا فرمائے۔ پروردگار عالم بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے۔ عظیم دعا ہے مالک کائنات بقیت اللہ الاعظم ولی اللہ الاکبر ناموس دہر ابن المصطفیٰ ابن علی المرتضیٰ ابن خدیجۃ الکبریٰ ابن الزہراء حضرت ولی عصر کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ پروردگار عالم عام جناب کے صدقے ہم سب کو حج بیت اللہ، زیارت روضہ رسول اللہ، زیارت قبور ائمہ بقیع، زیارت کربلا سامرہ و نجف، زیارت ثانی زہرا شاہ خراسان و معصومہ کو نصیب فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت، حاجات کی برآوری، مرحوموں کے درجات کی بلندی، لواحقین کے صبر جمیل اور اجر عظیم کے لیے سب مل کر لبوں کو معطر فرمائے، اجر رسالت ادا کریں۔ پوری مودت محبت اور عقیدت سے محمدی علوی فاطمی حسنی و حسینی صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ، والصلاة والسلام علی بشیر رحمتہ ونذیر نقمتہ، حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ، العبد المرتضیٰ والنبی المجتبیٰ والرسول المصطفیٰ ابی القاسم محمد، والصلاة والسلام علی اہل بیتہ وعطرتہ وخیرتہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ سیما علی الامام المنتظر الحجۃ ثانی عشر، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی الذکر الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا ومن أحب عليا لا يخرج من الدنيا حتى يشرب من الكوثر ويأكل من شجرة طوبى ويرى مكانه من الجنة ألا ومن أحب عليا بعث الله إليه ملك الموت برفق رفع الله عنه هول منكر ونكير نور قبره وبيض وجهه ألا ومن أحب عليا مر على الصراط كالبرق الخاطف ألا ومن أحب عليا نجاه الله من النار صلوات سامعین محترم حاضرین گرامی قدر محبان محمد و آل محمد شیعیان علی اور اولاد علی علیہ السلام پرسداران ماتمداران اور عزاداران غریب کربلا مظلوم نینوا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام، مجھے آپ کی تھکاوٹ کا بھی احساس ہے اور میرا جی بھی چاہ رہا ہے کہ ایک عظیم گفتگو آپ کی مقدس سماعتوں تک پہنچائی جائے۔ بہرحال کچھ لمحات جو میں آپ کی خدمت میں ہوں، ضرور مجھے دعا دیجیے گا تاکہ میں ان گفتگو کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کر سکوں۔ میں پہلا جملہ عرض کر رہا ہوں کہ سید الرسول نبی الانبیاء امام المرسلین طٰہٰ و یاسین مزمل و مدثر نور مجسم پیکر رحمت وجہ تخلیق کائنات نبی، جیتے وہ بولیے گا، تھکاوٹ کا احساس ہے لیکن برحال بولیے گا، وہ مصطفیٰ جو سید الابرار بھی ہے، نبی مختار بھی ہیں، وارث عالم قرار بھی ہیں، دو عالم کے سردار بھی ہیں، جیتے رہو۔ وہ مصطفیٰ جو اول شافع بھی ہے، اول مشفع بھی ہے، فخر موجودات بھی ہے، حقیقت قرآن بھی ہے۔ میں بہت بڑا جملہ کہنے لگا ہوں، توجہ فرمایا کہ شان رسالت کا پڑھنی میں نے مجلس ترغیب ہے، لیکن یہ نورانیت قلب کے لیے کچھ کلمات ہیں، کچھ جملے ہیں، آپ کی سماعتوں تک پہنچا رہا ہوں۔ وہ مصطفیٰ، توجہ فرمائیے گا، جو اول شافع بھی ہیں، اول مشفع بھی ہے، فخر موجودات بھی ہیں، حقیقت قرآن بھی ہے، توجہ فرمائیے گا۔ وہ مصطفیٰ جو اول خلق بھی ہیں، اول نور بھی ہیں، جیتے رہو جو بول سکتے ہو، توجہ فرمائیے گا۔ وہ مصطفیٰ جو اول خلق بھی ہے، اول نور بھی ہے، اتنا بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، واہ واہ نہیں، دعا دیتے رہے، حق ادا نہیں ہوگا۔ وہ مصطفیٰ جو اول خلق بھی ہے، اول نور بھی ہے، مصطفیٰ وہ نورانی قلم ہے جس کے ذریعے اللہ نے لوح کے سینے پر کلمہ توحید نقش فرمایا ہے، اور محمد وہ لوح محفوظ ہیں جن پر اللہ نے پورا قرآن نازل فرمایا ہے۔ جو فرمائیے گا، وہ مصطفیٰ جن کا نام توریت میں وحید، زبور میں ماہی، انجیل جنہیں احمد کہتی ہے، قرآن جنہیں محمد کے نام سے یاد کرتا ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے، بس یہی کلمات تھے جو آپ کے نورانی دلوں تک پہنچانے تھے۔ ایک معمولی سی گفتگو ہے، پھر سے ہی ملاقات ہوتی رہے گی زندگی میں عظیم گفتگو آپ تک پہنچا دوں گا، لیکن آج بھی ایک عمدہ اور نفیس گفتگو ہے، یہی عظمتوں والے مصطفیٰ حالت سفر میں تھے، کچھ لوگ بارگاہ رسالت میں پہنچے، بڑی مودت سے، محبت سے، عقیدت سے، اس کے بعد بھی مجھے جا کے پڑھنا ہے، میں آپ سے بھی زیادہ جلدی میں ہوں،
توجہ فرمائیے گا، اور فرمائیے، توجہ فرمانا، یہی عظمتوں والے مصطفیٰ حالت سفر میں تھے۔ توجہ فرمائیے گا، کچھ لوگ بارگاہ رسالت میں پہنچے، بڑی مودت سے، محبت سے، عقیدت سے نبیوں کے سردار نبی پر سلام کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ ہے، اے اللہ کے رسول ہماری طرف سے آپ پر سلام مودت ہو، سلام محبت ہو، سلام عقیدت ہو۔ بزرگوں جملہ میں کہہ گیا، اچھا سماعت رکھتے ہو تو ذرا جملہ سننا، خلق عظیم کے مالک مصطفیٰ نے جواب سلام دیا، اور جواب سلام کے بعد نبیوں کے سردار نبی امام الانبیاء، توجہ فرمانا، سید المرسلین طٰہٰ یاسین مزمل مدثر نور مجسم پیکر رحمت و سید الابرار نبی مختار مقصود و مطلوب پروردگار نبی نے جواب سلام دینے کے بعد ان لوگوں سے ایک سوال کر لیا۔ سماعت حوالے ہوں تو میں گفتگو کروں، تو جو فرمائے گا سید الانبیاء نے، نبیوں کے سردار نبی نے ان سے ایک سوال کر لیا۔ میں ٹھہر کے بھی پڑھ سکتا ہوں لیکن سنیے گا ذرا، سید الانبیاء نے ان سے ایک سوال کر لیا، کہا مجھ پر سلام میں محبت کرنے والوں، سلام میں مودت کرنے والوں، سلام میں عقیدت کرنے والوں، میں مصطفیٰ تم سے پوچھتا ہوں، ما انتم، بتائیے تو صحیح آپ کون لوگ ہیں؟ میرے لیے بڑے تعجب کی بات ہے، سلام کرنے والے سلام کر رہے ہیں، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ بزرگوں انداز سلام بتاتا ہے کہ نبی الانبیاء کی رسالت پر بھی ایمان رکھتے تھے، سید الرسل کی نبوت کو بھی مانتے تھے، اور رب ذوالجلال والاکرام کی ربوبیت اور اس کی الوہیت پر بھی ان کا ایمان تھا۔ لیکن تعجب اس بات کا ہے کہ سرکار رسالت ان سے سوال کر رہے ہیں، بتاؤ تو صحیح آپ کون لوگ ہیں؟ معمولی بارگاہ نہیں، بارگاہ رسالت ہے۔ جیسے ہی نبیوں کے سردار نبی نے ان سے پوچھا کہ آپ کون لوگ ہیں، بارگاہ رسالت میں کھڑے اور کھڑے ہو کر سید الانبیاء کے سامنے کہتے ہیں، نحن مؤمنون یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم سارے صاحبان ایمان ہیں۔ اتنا بڑا دعویٰ، اور وہ بھی بارگاہ ہے رسالت کہ ہم صاحبان ایمان ہیں۔ بڑی گفتگو عظیم ہے، ہم صاحبان ایمان ہیں۔ ابھی ہماری مجلس ایصال ثواب کی مجلس صفحہ اعضاء میں چھائی گئی، یہی ہماری محفل سے، ہماری مجلس سے کوئی آدمی کھڑے ہو جاتا ہے اور کھڑا ہو کر کہتا ہے میں انجینئر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، آئی ایم اسکالر، آئی ایم انجینئر، آئی ایم ڈاکٹر، کوئی بہت بڑا دعویٰ کر رہا ہے۔ انصاف سے مجھے بتائیے، میرے ساتھ بے تکلف ہو کے مجلس سننا ذرا، انصاف سے مجھے ذرا بتائیے، آپ کی عقل، آپ کی فطرت، آپ کا شعور، آپ کا علم، آپ کی معرفت، کیا آپ لاجیکلی آپ اس کے دعویٰ کو بغیر دلیل کے تسلیم کر لیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نہ عقل نہ منطق، نہ عقل نہ فطرت بغیر دلیل کے کسی کا دعویٰ قبول نہیں کرنے دے گی۔ جیسے انہوں نے کہا نا کہ نحن مومنون یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی ہم صاحبان ایمان ہیں، ادھر سید الانبیاء کے لب حرکت میں آئے، نبیوں کے سردار نبی نے پوچھا لکل شیء حقیقت فما ہوا حقیقت ایمانکم، فرمایا میرے سامنے کھڑے ہو کر ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، ہر دعویٰ کی کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے، میں محمد تم سے پوچھتا ہوں تمہارے دعویٰ ایمان کی دلیل کیا ہے؟ بہت بڑی بات ہے، میں دعا کا طالب، توجہ فرمائیے گا، سید الانبیاء نے سوال کر لیا کہ تمہارے دعویٰ ایمان کی دلیل کیا؟ میں آگے بڑھنے لگا ہوں، توجہ فرمائیے، کہتے ہیں یا رسول اللہ تین چیزیں ہمارے دعویٰ ایمان کی دلیل ہے۔ سنیے گا، بڑی قیمتی مجلس ہے۔ آج سامنے
اس کو نہ پسند کرتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ میں ہر کسی کی سماعتوں تک یہ گفتگو پہنچاتا ہوں۔ ظاہر ہے یہ مسجد کا ماحول ہے اور علماء یہاں کنٹینیو متواتر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، یا رسول اللہ 3 چیزیں ہمارے ایمان کی دلیل ہے۔ ایک، یا رسول اللہ ہمارے ایمان کی پہلی دلیل ہے الرضا بقضاء اللہ۔ ہمارے ایمان کی دوسری دلیل ہے والتفویض الی اللہ، اور یا رسول اللہ ہمارے ایمان کی تیسری دلیل ہے والتسلیم لامر اللہ۔ سچے صاحبان ایمان تھے، معمولی بارگاہ نہیں ہے، بارگاہ رسالت ہے۔ سید الانبیاء نے کہا تمہارے ایمان کی دلیل کیا ہے؟ سید الانبیاء کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے ایمان کی پہلی دلیل ہے الرضا بقضاء اللہ ہے۔ وہ مدبر کائنات، وہ مالک کائنات، وہ خالق کائنات، وہ رحمان و رحیم پروردگار، ہماری موت و حیات پر قبضہ قدرت رکھنے والا پروردگار، ہمارے نفع و نقصان کا مالک پروردگار، وہ کائنات کے فیصلے کرنے والا پروردگار، وہ کائنات کی تدبیریں کرنے والا پروردگار۔ کہا الرضا بقضاء اللہ ہے۔ کہا یا رسول اللہ ہمارے ایمان کی پہلی دلیل یہ ہے کہ وہ فیصلے کرنے والا پروردگار ہمارے حق میں جو فیصلہ کر دیتا ہے ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاتے ہیں۔ سوچئے گا ذرا میرے ساتھ، پہلی دلیل کیا ہے صاحب؟ الرضا بقضاء اللہ، ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاتے ہیں۔ غور فرمائیں، یہ کائنات جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس میں مادیات بھی ہیں، معنویات بھی ہیں۔ مادیات کے بھی مراتب اور سٹیپس ہیں، معنویات کے بھی مراتب، درجات اور سٹیپس ہیں۔ میں ذرا بات کو آسان کروں، یہ زمین، فرش، یہ ممبروں سے اونچا، اس ممبر سے چھت اور بلند اور اونچی، اس کا مطلب ہے اس کی اپنی بلندی، اس کی اپنی رفعت، اس کی اپنی بلندی۔ مادیات میں بھی سٹیپس ہیں، معنویات کے بھی مراتب ہوتے ہیں۔ زندگی میں اگر کبھی مجلس سننے کا موقع ملا ہے تو ذرا یہ 5 منٹ مجھے دے دیجئے۔ معنویات کے بھی مراتب ہوتے ہیں۔ کہو مولانا مادیات کو تو ہم محسوس کرتے ہیں، یہ معنویات کیا ہوتے ہیں، یہ روحانیات کیا ہوتے ہیں؟ سجدہ معنویات میں ہے، عبادت معنویات میں ہے، یقین معنویات میں ہے، توکل علی اللہ معنویات میں۔ غور فرمائیے گا، توکل علی اللہ معنویات میں ہے، یہ مقام رضا یہ بھی معنویات میں ہے۔ مجھے نہیں معلوم آپ اللہ کے فیصلوں پر کتنے راضی ہوتے ہیں، آپ کو میرے بارے میں علم نہیں ہے میں اللہ کے فیصلوں پر کتنا راضی ہوتا ہوں، مجھے نہیں معلوم۔ غور فرمائیے گا کہ آپ کی یقین کی منزل کیا ہے، آپ کو میرے بارے میں علم نہیں ہے کہ میرے یقین کی منزل کیا ہے، مجھے نہیں معلوم آپ توکل علی اللہ کی کس منزل پر فائز ہیں، آپ کو میرے بارے میں علم نہیں ہے کہ میں توکل علی اللہ کی کس منزل پر فائز ہوں۔ کہ بلا والدہ کی مجلس کریم ہے نا، جملہ سن لینا، لیکن مقام رضا کیا ہے؟ مقام رضا بھی معنویات میں سے ہے، ایک باطنی کیفیت کا نام ہے، ایک اندرونی کیفیت کا نام ہے۔ ہاں مجھے نہیں معلوم تم رضا کی کس منزل پر ہو، آپ کو میرے بارے میں علم نہیں ہے کہ میں مقام رضا میں کس درجہ پر ہوں، لیکن مصلی عبادت پر بیٹھ کر ہاں یہی تو سوچ سکتے ہو نا کہ مقام رضا یہ ہے کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھا، اللہ کا فیصلہ سمجھ کر راضی ہو گئے، ماں کے سایہ رحمت سے محروم ہو گئے، اللہ کا فیصلہ سمجھ کر راضی ہو گئے، برابر کا بھائی ساتھ چھوڑ گیا، اللہ کا فیصلہ سمجھ کر راضی ہو گئے، آغوش نعمت اولاد سے خالی ہو گئی، اللہ کا فیصلہ سمجھ کر راضی ہو گئے، صحت مند تھے بیماری آ گئی، اللہ کا فیصلہ سمجھ کر راضی ہو گئے، مالدار تھے ثروت مند تھے تمنگر تھے، غربت نے آ کر دستک دے دی، اللہ کا فیصلہ سمجھ کر راضی ہو گئے۔ خدا کی قسم اگر مقام رضا سمجھ میں نہیں آیا ہے 2 منٹ دے دیجئے، جناب ابو ذر غفاری ہے، ایمان کے 9ویں درجے پر فائز ہے، اللہ نے نعمت اولاد عطا فرمائی، پھر مالک نے مقام امتحان سے گزارا، آزمائش کے مرحلے سے گزارا، اللہ نے ایک بیٹا لے لیا، مالک نے دوسرا بیٹا لے لیا، جیسے آپ چلے کہ ایک
سید ذاتی ہیں، بیٹے نے مجلس تحریر کا اہتمام کیا ہے، چلتے ہیں تعزیت کر کے آتے ہیں، چلتے ہیں توجہ فرمائیے گا تسلی دے کر آتے ہیں۔ کوئی چلا ابو ذر غفاری کے پاس بیٹھا، کہا ابو ذر یہ کیسا مقام امتحان ہے، یہ کیسا مرحلہ آزمائش ہے، تجھ سے اللہ نے اولاد نرینہ لے لی، ایمان کے 9ویں درجے پر فائز۔ جناب ابو ذر غفاری ہیں، شکوہ نہیں کیا، شکایت نہیں کی، نامناسب کلمہ زبان سے نہیں کہا، کہا الحمدللہ الذی اخذہم من دار الفناء وسخرہم الی دار البقاء۔ جیسے ہی کہنے والے نے کہا یہ کیسا امتحان ہے، تو ابو ذر نے کہا حمد ہے اس پروردگار کی جس نے مجھ سے نعمت اولاد لے لی ہے۔ اللہ نے تو مجھ پر احسان کیا ہے، فانی دنیا سے لے لیا ہے، باقی دنیا میں میرے لیے محفوظ فرما دیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ گفتگو توجہ فرمائیے گا کہ یا رسول اللہ ہمارے ایمان کی پہلی دلیل الرضا بقضاء اللہ۔ کسی کو کیا معلوم کہ کس کا مقام رضا کیا ہے؟ توجہ فرمائیے گا، اب جملہ کہوں غور فرمائیے گا۔ سجدہ معنویات میں، عبادت معنویات میں، تمہارا یقین روحانیات میں، پوری عالم بشریت من آدم الی یوم القیامہ تم مطالعہ کر لو۔ توجہ فرمائیے، سیرت پڑھنا چاہتے ہو پڑھ لو، تم تاریخ پڑھنا چاہتے ہو پڑھ لو، زمان حیات کا مطالعہ کرنا چاہتے ہو تم کر لو، تمہیں سجدہ گزار ملیں گے، عبادت گزار ملیں گے، لیکن زین العابدین ملے گا، وہ بھی اہل بیت سے ملے گا۔ جیتے رہو، سید الساجدین ملے گا، سید الساجدین ملے گا تو وہ بھی تمہیں اہل بیت کے در سے۔ یہ مقدر ہے، توجہ فرمائیے گا، جو سجدہ گزار نہیں سجدے کی زینت ہے، جو عبادت گزار نہیں عبادت کو بھی معراج عطا کرنے والے ہیں۔ یا رسول اللہ ہمارے ایمان کی پہلی دلیل الرضا بقضاء اللہ۔ توجہ فرمائیے، ہمارے یہاں کوئی عجب رواج پڑ گیا، ایسے بیٹھے بیٹھے نا ہم ٹائٹل تقسیم کر دیتے ہیں، بڑا مومن ہے، کبھی سوچا میرے سمیت کبھی غور کیا مولوی باہر نہیں ہوتا، جو بول رہا ہے وہ ہے، کبھی سوچا ایسے ہی مومن کہہ دیا، کبھی سوچا ہے کہ اپنی عفت زبان کا خیال رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، والدین کا احترام کرتا ہے یا نہیں کرتا، توجہ فرمائیے گا، ہمسائے کے حقوق کا خیال رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، ایسے ہی بیٹھے بیٹھے ٹائٹل دینا شروع ہو گئے۔ حتیٰ اگر کوئی قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے اور قرآن اس کے کردار کی تائید نہیں کرتا، اسے تلاوت بھی فائدہ نہیں دے گی۔ میں اپنے قد سے بڑا جملہ کہہ بیٹھا ہوں، غور فرمائیے، قرآن پڑھنا پڑا، بچوں کو عادت ڈالو، یہ موضوع پڑھ دو صرف 10 منٹ، سوچنا ہے اس میں کیا پڑھا ہے۔ جناب سلمان محمدی، یہ حدیث ادھار ہو گئی، اب یہ پڑھو۔ جناب سلمان محمدی بارگاہ رسالت میں بیٹھے، تمام خیالات کو ذہن سے نکال کے زندگی کی قیمتی ترین 10 منٹ مجھے دے دیں۔ کہا سلمان، مسند رسالت، سامنے سلمان محمدی، نصیحت کرنے والے نبیوں کے سردار نبی، کیا نصیحت فرمائی؟ کہا سلمان، قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ عجیب نصیحت ہے۔ اچھا یہ فطری سی بات ہے،
جب بھی ہم مثلا میں ممبر پہ بیٹھا ہوں یا میرے بزرگ ہیں، آپ مجھے نصیحت کر سکتے ہیں، کہتے ہیں مولانا آپ سورہ مبارکہ یاسین کی تلاوت کیا کریں، سورہ مبارکہ مزمل پڑھا کریں، زیارت عاشورہ بھی پڑھ لیا کریں، اور موقع ملے تو دعا کو محل بھی پڑھ لیا کریں، فلاں آیت اگر اتنی مرتبہ پڑھیں گے تو یہ فائدہ ہوگا۔ توجہ فرمائیے، جیسے کہ سرکار رسالت نے فرمایا یا معصوم نے فرمایا، سرکار صادق آل محمد نے فرمایا کہ جو بندہ شب جمعہ 100 مرتبہ سورہ مبارکہ کوثر کی تلاوت کرے اور اپنے رخت خواب پر سو جائے، فرمایا نبیوں کے سردار نبی فرماتے ہیں جو کہ میری فاطمہ کا تذکرہ ہے، میں خواب میں اسے اپنی زیارت کراؤں گا۔ پھر فرمایا جو اپنی نافلہ اور واجب نمازوں میں سورہ مبارکہ کوثر کی تلاوت کرے، میں نبیوں کا سردار نبی مصطفیٰ میں عہد کرتا ہوں، میں اس سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اسے جام کوثر سے سیراب کروں گا۔ اچھا، جب یہ چیزیں ہم بیان کرتے ہیں یا آپ بیان کریں، میں سنوں یا میں بیان کروں آپ سن لیں، تو بابا جی فوراً ذہن میں ایک چھوٹا سا خیال سا آنے لگ جاتا ہے، تو یہ فطری سی بات ہے۔ وہ کیا خیال آئے گا کہ مولانا یہ پڑھوں تو ملے گا کیا؟ ہر آدمی کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے، یہ پڑھوں تو آجر کیا ملے گا، کیا مجھے صلہ کیا دیا جائے گا، میرا آجر ثواب کیا ہوگا؟ توجہ فرمانا، سید الانبیاء نے فرمایا سلمان قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ ادھر سلمان کے دل و دماغ میں سوال ابھی حرکت کر رہا تھا، زبان پہ نہیں آیا۔ سید الانبیاء نے، نبیوں کے سردار نبی نے، غور فرمائیے گا، سید الانبیاء نے، نبیوں کے سردار نبی نے ایک مرتبہ سلمان کی طرف دیکھا، کہا سلمان جو قرآن پڑھتا ہے اللہ اسے 2 اجر عطا کرتا ہے۔ بولیے گا میرے ساتھ، میں نے 10 منٹ زندگی کے مانگے ہیں، اتنے بخیل نہ بنو۔ تو جو فرمایا جو قرآن پڑھتا ہے اللہ اسے 2 قبلہ، اللہ اسے 2 اجر عطا فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ سلمان نے کہا یا رسول اللہ پہلا اجر کیا عطا کرتا ہے؟ کہا ادھر قرآن کھولا، قاری کی زبان پر قرآن کی آیات آ گئی، ادھر نورانی کلمات آ گئے، ادھر نورانی آیات آ گئی، یہ آیات پڑھتا چلا جاتا ہے، پروردگار عالم ان آیات کو، ان الفاظ کو، ان کلمات کو، ان حروف کو اس پڑھنے والے کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اللہ کیا کرتا ہے؟ ان الفاظ قرآن کو گناہوں کا بھائی سنیے گا، گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے، گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ پھر سید الانبیاء نے کہا تھا اللہ 2 اجر عطا فرماتا ہے۔ سلمان کہتے ہیں یا رسول اللہ دوسرا اجر کیا ہوگا؟ یہاں سے آپ کی توجہات کا طالب 2 حدیثیں پڑھ کے دعا لینے والا ہو، توجہ فرمائیے گا۔ کہا اور کیا ملے گا؟ سرکار رسالت یہ فرماتے ہیں جب کوئی قرآن پڑھنے والا قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ادھر الفاظ قرآن اس کی زبان پر جاری ہوتے ہیں، توجہ فرمائیے گا، ادھر اللہ ہر لفظ کے بدلے میں ایک فرشتہ بنا چلا جاتا ہے۔ کہا وہ فرشتہ کیا کرتا ہے؟ سید الانبیاء نے فرمایا مالک کائنات نے ادھر قاری قرآن نے قرآن پڑھا، ادھر تلاوت کرنے والے نے قرآن کی تلاوت کی، ہر لفظ کے بدلے میں، ہر حرف کے بدلے میں، ہر کلمہ کے بدلے میں اللہ نے ملائکہ کو، فرشتے کو خلق فرمایا۔ مالک کائنات ان فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہا تم تسبیح کرو، میں تمہاری تسبیح کا ثواب اس قرآن پڑھنے والے کے اعمال نامہ میں درج کرتا ہے۔ اور وہ ہر جن میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ اہل آسمان کے لیے ویسے چمکتے ہیں جیسے چاند اور سورج اہل زمین کے لیے چمکتے ہیں۔ اور تسی سارے بندے میرے نال زیادہ پڑھے ہوئے ہو، توجہ فرمائیں۔ ایسے تو گل ہے شاہ جی، یہ پکی گل ہے۔ اچھا اور تسی کسی بھی قرآن سینٹر، قرآن فیکلٹی یا قرآن اکیڈمی میں چلے جائیں، یا حتیٰ کسی حوزہ علمیہ میں چلے جائیں، حتیٰ کالج یونیورسٹی چلے جائیں، وہاں جو اسلامیات کا سیکشن ہوگا، شعبہ اسلامیات جس کو آپ کہتے ہیں، وہاں حدیث لکھی ہوئی ہے۔ شاہ جی گل بڑی سادہ چاہیے، سننی تو صحیح ہے، اور کوئی بندہ میں نظر ہی نہیں ہوتا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ،
تم میں سب سے بہتر وہ جس نے قرآن سیکھا آگے سکھایا، تعلیم لی تعلیم دی۔ اچھا ساڈے پاسے کیا رواج ہے، جس نے بال ڈھیر ہونے سے آنے بڑا چنگا بندہ، ہمت والا بندہ ہے، جس نے کوئی مال منال واہ واہ سارا ہوئے اسی اس کا بڑا احترام کرتے ہیں، جس نے کوئی منصب بڑا ہوئے اسی اس کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ توجہ فرمایا ہے، یہ زبان سمجھ آندی نہیں نا، اے ذاکر پڑھ دور جانے رہے تھے، چلو اسی آندے نا اشتہار کا بھی ادھے ہی آئے گا۔ توجہ فرمائی، مناسبتوں کی مجلسیں ہوتی ہیں، ہمیں بھی پڑھنے کے لیے جانا ہوتا ہے۔ اچھا غور فرمائیے، تم میں سب سے بہتر وہ جس نے قرآن کی تعلیم لی اور پھر قرآن کی تعلیم دی۔ اچھا جی بابا جی میں ایتا ساری روایتاں پڑھیاں، پڑھدے ایک اور روایت میں پہنچ گیا تے میرا تھا کلیجہ ہی کمبڑ پہ گیا۔ معصوم فرما دیتا کہ ربتا للقرآن والقرآن یلعنہم، کچھ لوگ اے وہ جہن قرآن پڑھن والے جڑے پڑھتے قرآن ہیں تے قرآن انہاں تے لعنت کرتا ہے۔ اب آپ کہیں کہ مولانا خدا را خواستہ ممبر پہ بیٹھے بیٹھے ہل تو نہیں گئے، کیا ہو گیا؟ ابھی بتا رہے ہو تم میں بہتر وہ جو قرآن پڑھے اور پڑھائے، وہ گھر جن میں قرآن پڑھا جائے وہ آفتاب و مہتاب کی مانند چمکتے ہیں، اللہ ملائکہ کو خلق کر کے ان سے تسبیح کرا دیتا ہے، تلاوت قرآن گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ ہمراہ ہی تو فرما رہے ہو نا، تو جو فرمایا اللہ ملائکہ سے تسبیح کرا دیتا ہے، گھروں کو آفتاب و مہتاب کی طرح چمکا دیتا ہے، الفاظ قرآن کو گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور آگے پڑھائے۔ مولانا بیٹھے بیٹھے یہ کیا پڑھ دیا کہ قرآن کچھ قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن پر قرآن لعنت کرتا ہے۔ میں بھی آپ کی طرح حیران بھی ہوا، سوچنے پہ مجبور ہو گیا، طالب علم مگر علماء نے جو لکھا پہنچا دیتا ہوں۔ قرآن ہر پڑھنے والے پر قرآن لعنت نہیں کرتا، قرآن اس پڑھنے والے پر لعنت کرتا ہے جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں لیکن وارثان قرآن کی معرفت نہیں رکھتے۔ قرآن پڑھا سیدہ کی عصمت کے قائل نہیں ہوئے، مباہلہ پڑھی آیت کی تلاوت کی صداقت کے قائل نہیں ہوئے، آیت ولایت پڑھی علی کو اپنا ولی نہیں مانا۔ یہ وہ کھوکھلے قاری ہے، ادھر قرآن کھولتے ہیں ادھر لعنت برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ دلیل دوں گا، اتنی محکم دلیل کہ دعا دینے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ سرکار امیر المومنین قانونی ٹائم سے آج ہی ختم ہو گیا، گل سنا پڑی تسی انہاں نوں پوچھنا کہ بے شک باقی لوگ آ کے میرے نال لائے لائے اتنے تو میں تھوڑے قابو آنا نہیں کیونکہ میں پڑھ کے چلا جاؤں۔ غور فرمائے، توجہ فرمائے، غور فرمائے۔ نماز صبح کا وقت ہے اور سرکار امیر المومنین بیت شرف سے برآمد ہوئے، غلام ساتھ جو اچھی سماعت رکھتے ہو توجہ فرمانا، غلام ساتھ کمبر پیچھے علی آگے، جیسے یہ گلی ہے پوچھا ہے مکان کی چھت کے قریب سے گزرے، قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ سنیے گا یہاں سے، علی کی سماعتوں پر بھی پڑھنے والے کی آواز پہنچی، کمبر نے بھی سنا، حسن صوت، اچھی آواز، خوبصورت لہن، کمبر کے قدم رکے، رک کر اپنے مولا کی طرف دیکھا،
اور دیکھ کر پیغمبر نے کہا یا علی کتنی خوبصورت آواز میں قرآن پڑھ رہا ہے، وقت نماز صبح کا ہے، علی مسجد جا رہے ہیں، غلام ساتھ ہے۔ اچھا اتنے میں ایک گل بڑی سوچی تواڈے واسطے نہیں، میں اپنے واسطے سوچیا بڑی گل سوچی ہے، وہ یہ سوچی بھئی کمبر تے وہ ہا جڑا مولا علی دے گھر رہندا ہا، صبح بھی علی دی زیارت، دوپہر بھی علی دی زیارت، شام بھی علی دی زیارت، ہر لحظہ علی دی زیارت، تے مولا علی دے مسجد جان تے کمبر تے جڑا زیارت کردا ہے اس مسجد کے جا کرنا۔ قیامت والے دن بارگاہ رب العزت میں کہہ دے گا کہ میری نماز تو علی کی زیارت تھی۔ بس مجھے اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ غلام ہوتا بھی وہی ہے، جہاں مولا جائے غلام بھی چلتا ہوا نظر آئے۔ گل دیو یا جڑی میں برداشت چھوڑی ہے اصل گالی یا اچھا جی حضور کو کال سنیا ہے ذرا سرکار کی طرف دیکھا تے دیکھ کے آدھا یا علی کیڑا سونا قرآن پڑھدا پیا۔ سرکار فرمایا کمبر اے اس نو اے دے قرآن پڑھن دا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور سچی دسو بھئی اساں بھی اگر سرکار دی خدمت جوما آیا تو کوئی بندہ ایڈا سونا قرآن پیا پڑھ دو ویا اجی میں آج کل اب بڑیاں سونیاں آوازاں بڑیاں پڑھی دیاں نا جی تی مولا فرماوے نا بھی انہوں قرآن پڑھن دا کوئی فائدہ نہیں۔ اچھو کمبر آکے بھی فرمایا میرے مولا ہے بندہ پڑھ دا قرآن پہ آیا ہے۔ علی چلے اپنے انداز میں پڑھنے لگا، علی چلے امامت کی، نمازیوں نے نماز پڑھی، کمبر کا ذہن مصروف ہے کہ میرے مولا نے فرما دیا اس کو قرآن کی تلاوت ہمراہ ہی فرمانا، اس کو قرآن کی تلاوت فائدہ نہیں دے گی۔ غور فرمانا میرے بھائی، اس کو قرآن کی تلاوت فائدہ نہیں دے گی۔ علی نے نماز ادا کی، رخ بدلا، قرآن ناطق نے قرآن صامت کھولا، نمازی کو درس قرآن دینا شروع کیا۔ مجمع میں بیٹھا ہے کمبر، ذہن مصروف ہے۔ ایک مرتبہ کمبر اٹھا، مسجد کو چھوڑا، اسی گھر کے دروازے پر آیا جہاں قاری قرآن پڑھ رہا تھا، دق الباب کیا۔ جب قرآن پڑھنے والا آیا کمبر نے دیکھا، کہا میرے مولا نے فرمایا ہے کہ اسے قرآن کی تلاوت فائدہ نہیں دے گی، اس کو قرآن کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کمبر نے کہا دیکھو تو صحیح بیماری کہاں ہے، دیکھو تو صحیح اب مرض کتھے ہے، دیکھو تو صحیح بیماری کہاں ہے۔ دروازے پہ آئے، جناب کمبر نے دیکھا، کہا جناب بڑی خوبصورت آواز میں قرآن پڑھ رہے تھے، بتائیے ولایت علی بن ابی طالب کے بارے میں جناب کا کیا خیال ہے؟ کہا میں تو علی کو جانتا ہی نہیں ہوں۔ کمبر کا رخ مسجد کی طرف مڑا اور مڑ کر کہا مولا تسلی تو پہلے بھی تھی اب یقین ہو گیا آپ نے کیوں کہا۔ اچھا ہوں جی میں ہے کئی بندے شادی ہے مجلس سے ذرا لیٹ آمیں نا جی میں چلو میں آج لیٹ ہو رہا ٹھیک ہے نا لیٹ ہونا نا تھی وہ بڑے لوگ کے نا ایسے کسی تھمے شمے دے پیچھو بہ جان گے بھائی نہ مولوی صاحب دیکھیں تے نہ شاہ ہوئی دیکھیں میں لیٹ آیا ہے میرا چھوک چھوک کے بہ جائے۔ اچھا اور مولا علی درس دے رہے آئے تھے، جناب کمبر زہرے واپس آئے تے ایویں مجمع دے پیچھے پیچھے آگے نا تے جناب کمبر بہ گئے تو ہن جملہ میں آکھنے لگا امام العارفین امام المتقین یاسوب الدین قائد الغر المحجلین الہادی الرشاد الناطق بالصداد المصادم للابطال المنتقم من الجہال رجل شجاع وفی اخو رسول اللہ عین اللہ وجہ اللہ لسان اللہ کنز اللہ جنب اللہ قسیم النار والجنہ۔ علی بن ابی طالب نے اپنا نورانی چہرہ اٹھایا، وجہ اللہ کو اٹھا کر علی نے اپنی نگاہ
نگاہوں کو قمر کے چہرے پہ لگایا. قبلہ جملہ سننا, میں دعا آپ سے لینا چاہ رہا ہوں. علی نے اپنے نگاہوں کو قمر کے چہرے پہ لگایا. مجمع لگا ہوا, علی درس قرآن دے رہے ہیں. قمر مجمع کے پیچھے آ کر بیٹھے. میرے آقا علی ابن ابی طالب نے ایک مرتبہ قمر سے پوچھا, قمر تسلی ہو گئی؟ جس نے مولا پوچھے ابھی قمر تسلی ہوگی, آدھا مولا یقین تو پہلے بھی آئی, میں دی بیماری ڈھونڈن گیا, اے بیمار کتوں ہے. اب قمر نے سوال کیا, بابا جی 3 منٹ صرف رہ گئے فضائل, 2 منٹ میں پڑھنا ہے مسائل. توجہ فرمایا. ان قمر نے مولا دی بارگاہ وچ شاہ جی التجا کی تھی, میں تواڈے سماعت نال معافی منگی بیٹھا, کچھ نہیں ہے. کہتا یا علی جب کوچائے مسجد میں ہم جا رہے تھے, آپ نے بھی آواز سنی. بزرگوں پڑھو نا, اجازت ہے نا. آپ نے بھی آواز سنی, میں نے بھی آواز سنی. نہ قاری کو آپ نے دیکھا نہ میں نے دیکھا. آواز آ رہی تھی نا کبھی, نہ آپ نے دیکھا نہ میں نے دیکھا. کہتا ہے یا علی آپ کو کیسے پتا چلا کہ اس سے قرآن کی تلاوت فائدہ نہیں دے گی؟ ان جملے سنن دے نے منٹ زندگی دے 2 نے تے مہندے ہو جا. تو جو فرمایا جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں, کہتے ہیں سنو قمر, جب مالک کائنات نے ارواح کو خلق فرمایا تو پروردگار عالم نے عالم ارواح میں 3 روحوں سے 3 گواہیاں لی تھی. سب سے پہلے پروردگار عالم نے اپنی الوہیت کی گواہی لی تھی. تمام ارواح نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا. قربان جاؤں علی ابن ابی طالب پر, کہا اللہ نے اپنی الوہیت کی گواہی لی تھی. تمام روحوں نے لا الہ الا اللہ فرمایا تھا. سمجھو, لا الہ الا اللہ پڑھا تھا. علی مولا فرماتے ہیں, کہتے ہیں قمر جنہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا, میں ان چہروں کو بھی جانتا ہوں, ان آوازوں کو بھی پہچانتا ہوں. پھر اللہ نے رسول کی رسالت کی گواہی لی تھی. جنہوں نے محمد رسول اللہ پڑھا, میں ان چہروں کو بھی جانتا ہوں, ان آوازوں کو بھی پہچانتا ہوں. بابا جی اگر نعرہ زور نہ لا سکتے ہو تو جنہیں گال بن جائے تو لا لیا ثواب ہوتا ہی نہیں. تو جو فرمایا, غور فرمایا. پھر میرے آقا علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں, اللہ نے عالم ارواح میں تمام روحوں سے مالک کائنات نے میری ولایت کی گواہی لی تھی. جنہوں نے علی ولی اللہ پڑھا تھا, علی ان کو بھی پہچانتا ہے, ان کی آوازوں کو بھی جانتا ہے. کہا بتاؤ قمر مجھے کیسے پتا چلا کہ یہ آواز, یہ قرآن پڑھنے والا, اس کو قرآن فائدہ نہیں دے گا؟ علی مولا فرماتے ہیں کہ عالم ارواح نے اس نے 2 مرتبہ آواز دی تھی. لا الہ الا اللہ بھی پڑھا تھا, محمد رسول اللہ بھی پڑھا تھا. اس کی آواز کو 2 مرتبہ میں نے وہاں سنا, تیسری مرتبہ یہاں سنا. چونکہ یہ وہاں پر میری ولایت کا منکر تھا, اس لیے اسے قرآن فائدہ نہیں دے گا. ماشاءاللہ. شیعہ کا ہو اور قرآن پڑھنا نہ جانتا ہو, اس لیے معصوم نے یہ فرمایا تھا اپنی اولادوں کی 3 چیزوں پر تربیت کرو. ادبوا اولادکم علی 3. ساری مجلس بھول جاؤ, یہ حدیث یاد رکھنا. 3 چیزوں پر اپنی اولادوں کو ادب سکھاؤ, ان کی تربیت کرو. سرکار صادق عالم محمد سے پوچھا گیا, کس پر حدیث سننے کی؟ فرمایا اللہ حب نبیکم, اپنے نبی کی محبت پر. سبحان اللہ. یہ بھی خیال کرے آئے, نبی دی محبت تے توجہ فرمانا,
تربیت یافتہ با ادب انسان بنانا ہے، دہشت گرد نہیں بنانا۔ بہت اچھے۔ اللہ حب نبی۔ دوسری نصیحت پلے بنن دی ہے، وَعَلَىٰ حُبِّ أَهْلِ بَيْتِهِ، سبحان اللہ، اولادوں کی تربیت کرو نبی کی اہل بیت کی محبت کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا وَعَلَىٰ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، سبحان اللہ۔ پھر اپنے بچوں کی تربیت کرو قرآن کی تلاوت پر۔ اے دوڑے تے قصیدے تے شعر تے ربائیاں کاپی لے کے پتر دے سامنے رکھے دے، بابا اے یاد کر لے میرا سونا، سونے نو اے بھی یاد کراؤ، اے آیت تطہیر، اے آیت مبالہ، اے آیت ہدایت، اے وضو دی آیت، اے خمس دی آیت، اے زکوٰۃ دی آیت۔ وہ جڑا تہاڈا شہزادہ تے نور نظر ہے، ہاں جی اسی مولوی بیمار ہیں، اسی بھی یاد کریں میرا پتر پڑھ ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار۔ قرآن پڑھاؤ جو پیغام الہی ہے، پیغام رسالت ہے۔ بابا جملہ کہہ رہا ہوں شاہ جی، اتنی دعا کا مستحق ہوں جتنی آپ دے سکتے ہیں، خدا کی قسم۔ جملہ کیا کسی عالم نے، بھائی بزرگوں سب بیٹھے ہو کہ بلا مجلس ترہیم میں 2 جملے عبادت کے ہو جائیں، میں دعا لے کے چلا جاؤں گا۔ توجہ فرمائیے گا، کسی عالم نے یہ جملہ لکھا، علی قرآن ہے، زہرا تفسیر قرآن۔ لکھتے لکھتے نا اس عالم نے، تمہیں کیا پتہ مجتہد کی معرفت کیا ہوتی ہے، میں اور آپ مجتہد کی معرفت تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ بزرگوں نے یہ جملہ کے ساتھ ہی لکھ دیا کہ ہم کیوں نہ روئیں، مدینہ میں رحلت رسول کے وقت وہ وقت نہیں بھولتا جب قرآن کے گلے میں رسی تھی، تفسیر زخمی تھی۔ اجرکم اللہ۔ ہر آپ وضو کرنے لگی، میں جملہ اور کہہ دوں، اللہ اللہ آدم سے لے کر ابن مریم تک، اللہ اللہ کسی نبی کی بیٹی کو بابا پر رونے سے روکا نہیں دیا۔ زہرا اتنی مظلوم ہے، عزادار و زخمی پہلو محسن شہید، حق مارا گیا، عزادار و عصا کے سہارے کے بغیر نہ چلنے والی زہرا۔ عبادت کے پاس وقت نہیں ہے میرے پاس، ورنہ میں مفصل پڑھ دیتا۔ اللہ اللہ، عزادار و بستر بیماری پر ہے، شاہ صاحب نبی کی بیٹی اپنی دادی کا تذکرہ سننا۔ میں جملہ کہا کرتا ہوں، جو سادات ہیں وہ بی بی کی نسل سے، بی بی کی اولاد ہے، جو محب ہے وہ بھی سیدہ کی مانوی اولاد ہے۔ اس لیے میں کیوں کہہ رہا ہوں میرے پاس دلیل ہے، یہی وجہ ہے جب علی نے وصیت نامہ کھولا تھا نا، بی بی نے ایک سلام بھیجا تھا، بی بی نے کہا تھا یا علی، قیامت تک آنے والی میری اولاد کو بھی میرا سلام پہنچا دو۔ اجرکم اللہ، آنسوں کی خیرات دے سکتے ہو سیدہ کے نام پر، اجرکم اللہ۔ اور دوسرا جملہ محبان فاطمہ کے بارے میں لکھا، کہا یا علی، قیامت تک آنے والے میرے شیعوں کو بھی میرا سلام دینا۔ آؤ آج بقی کی گمنام شہزادی کو رو لیں، آزادار ہو۔ سیدہ بستر بیماری پر علی آئے، علی نے آ کر کہا بنت مصطفیٰ تیرے بابا کا کلمہ پڑھنے والے کہہ رہے ہیں زہرا سے کہو اپنے رونے کا وقت مقرر کرے۔ اور شیعہ عزادار محب فاطمہ ہم عبادت میں ہمراہی فرما رہے ہیں، خدا آپ کو جزائے خیر دے۔ بزرگ جو بیٹھے ہو سفید ریش والے، جو رو سکتے ہو نا آواز سے بی بی پہ رویا کرو، میرا جی چاہتا ہے میں بیٹھ کے رو، خدا کی قسم عزادارو۔ جب علی نے کہا نا نانا کا کلمہ بابا کا کلمہ پڑھنے والے کہتے ہیں رونے کا وقت مقرر کرو، سیدہ نے اپنی غربت کا نوحہ پڑھا، کہا انہوں نے میرا گھر جلایا میں نے صبر کیا، انہوں نے میرا محسن شہید کیا میں نے صبر کیا، انہوں نے میرا حق مارا میں نے صبر کیا، اب مجھے رونے بھی نہیں دیتے۔ بزرگوں
میں مصائب کی آخری سطر پڑھنے لگا ہوں، دعا لینی ہے سفید ریشت مومنین سے، میرے جوان ساتھیوں سے جو محب فاطمہ بیٹھے ہو۔ علی کو معلوم تھا عزادار و زہرا بابا کا غم منائے بغیر نہیں رہ سکتی۔ عزادار و علی نے مدینہ سے باہر، بزرگوں علی نے مدینہ سے باہر بیت الحزن بنایا۔ کیا کرتی نبی کی بیٹی شہزادوں کی انگلیاں تھام لیتی، صبح مدینہ سے باہر بیت الحزن چلی جاتی، سارا دن بابا کا غم مناتی۔ رویا میں اس وقت جب بی بی انتظار کرتی تھی کوئی تو آئے گا، کہے گا زہرا تیرا بابا نبیوں کا سردار نبی تھا، کوئی تو آئے گا آ کر کہے گا زہرا تیرے بابا کا بڑا افسوس ہوا۔ عزادارو جب شام کا وقت قریب ہوتا نا کوئی نہ آتا، میری طرف دیکھنا، عزادارو کیا کرتی بی بی زخمی پہلو سے دونوں ہاتھ بڑھا لیتی، حسنین کو گلے سے لگاتی، کہتی تھی آؤ میرے شہزادو میں تمہیں نانا کا پرسا دیتی ہوں، تم مجھے بابا کا پرسا دو۔ ہر آنکھ مجھے کر رہی ہے، میں عبادت کے لیے سے پڑھتا ہوں، کوئی غرض نہیں ہوتی ہے۔ عزادارو آتی جاتی رہی زہرا، ایک وقت جوان و ماتم کا مقام ہے۔ ایک دن وہ بھی آیا جب علی بیٹھے تھے، سیدہ نے بیت عصمت میں قدم رکھا، میری طرف توجہ فرمانا، سیدہ نے بیت عصمت میں قدم رکھا، علی کی نگاہیں اٹھیں، علی نے کیا دیکھا، زہرا کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ اجرکم اللہ نہیں سمجھ پا رہے، زہرا کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ کبھی شہزادوں کو دیکھا، حسن کی طرف دیکھا، حسن کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا، حسین کی طرف دیکھا، حسین کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا۔ علی کہتے زہرا آج بچوں کے چہروں کے رنگ بدلے ہوئے، آج تیرے چہرے کا رنگ بدلا ہوا۔ عزادار و سیدہ نے رو کے کہا یا علی جو بیت الحزن بنایا تھا وہ امت نے گرا دیا، میں دھوپ میں بیٹھ کر اپنے شہزادوں کو لے کر بابا کو روتی رہی۔ عزادارو میں کہوں گا بی بی یہ مدینہ کی دھوپ تھی، تیرے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ لو جو ماتمدار بیٹھے ہو نا، عزادارو مجھے ایک جملہ یاد آ گیا، عزادارو جب ثانی زہرا شام سے رہا ہو کے کربلا آئی نا، عزادارو بی بی نے قبر حسین پر کوئی عجب بیان کیا تھا، بی بی نے یہ بیان کیا تھا بزرگوں، بی بی نے کہا تھا حسین جب میں 11 محرم کو گئی تھی میں تجھے پہچان نہ سکی تھی، پتھروں کا ڈھیر تھا، ٹوٹے ہوئے نیزے، ٹوٹی ہوئی تلواریں تھی، میرے ہاتھ بندھے تھے، میرے سر پہ چادر نہ تھی، نہ تجھے کفن کر سکی، نہ تجھے دفن کر سکی، میں تجھے پہچان نہ سکی تھی۔ علی کی بیٹی نے بیویوں کو بلایا، قبر حسین پہ صف میں کھڑا کیا، صف میں کھڑا کر کے نا قبر حسین سے خطاب کیا، کہا میری ماں جائے حسین اگر تکلیف نہ ہو ایک مرتبہ قبر سے اٹھو، اٹھ کر ان بیویوں کو دیکھ کر بتاؤ ان میں زینب کون ہے۔ اجرکم اللہ بڑی عبادت ہوگی، ان میں ام کلثوم کون ہے، ان میں رباب کون ہے۔ ارے علی کی بیٹی نے عجب بیان کیا، کہا بھیا جس زندان میں رکھا گیا چھت نہ تھی، سورج کی گرمی سے ہمارے چہروں کے رنگ بدل گئے، بھیا تیری سکینہ کو زندان میں چھوڑ کے آ گئی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔